شرمیلا صاحبہ فاروقی اشام صاحبہ. شکریہ سر. کویسچن نمبر 57. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ, سپلیمنٹری کیجیے. اسپیکر صاحب, ایک طرف تو حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ کمیٹڈ ہے ٹو نیشنلی ڈٹرمنڈ کنٹریبیوشنز جو ہیں کلین انرجی کے حوالے سے, اور اس کے تحت ان کا ارادہ یہ ہے کہ 2030 تک رینیویبل انرجی کو 30% تک لے کے جانا ہے. سر, دوسری طرف حکومت جو ہے وہ نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے, جو کہ ایک بہت اہم کمپوننٹ ہے رینیویبل انرجی کا, اس میں صارفین کو ڈس انسینٹیوائز کر رہی ہے بائی کٹنگ بیک آن دیئر پے بیک. سر, 10 روپے سے 27 روپے سے لے کے 10 روپے کم کر دیا گیا ہے. اس وقت ملک کے اندر 2,88,000 صارفین ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں 4,124 میگا واٹ نیشنل گرڈ کو. سر, ہاؤ ڈز دا گورنمنٹ جسٹیفائی دس ریورسل؟ ایک تو سر ڈسکریج ہو رہی ہے انویسٹمنٹ, دوسری طرف سر جو بہت اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے عوام میں. واٹ از دا کویسچن؟ کویسچن از دس کہ ایک طرف تو انسینٹیوائز کرنے کے بجائے ڈس انسینٹیوائز کریں نا سر. یہاں پر کمٹمنٹ بتا رہے ہیں, جو سوال ہے اس کے جواب دیں کہ وی آر کمیٹڈ ٹو contributing to our national towards green energy, لیکن دوسری طرف وہ ڈس انسینٹیوائز کر رہے ہیں. تو یہ کس طریقے سے جسٹیفائی کرتے ہیں یہ ریورسل ان انسینٹیوز؟ ٹھیک ہے جی. اپنا مصدق ملک صاحب, مصدق ملک صاحب. جی, ڈاکٹر طارق فضل صاحب جواب دیجیے. سر یہ سوری, یہ رومینہ آپ دیں گی جواب؟ نہیں, بٹ شی از ناٹ اے پارلیمنٹری سیکرٹری. جی ملک صاحب تھوڑی دیر تک آتے ہیں, آپ اگلا کویشچن لے لیں. جی, اگلا کویشچن سر کائنڈلی اگر لے لیں. مصدق صاحب تھوڑی دیر تک پہنچ جاتے ہیں. نہیں, یہ نہیں, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. آپ نے ٹائم دیکھا, 5 بجے شروع ہوا تھا, 5:30. اٹ از کلیکٹیو رسپانسبلٹی. یو آر دا منسٹر فار پارلیمنٹری افیئر. اف ہی از ناٹ ہیئر یو شوڈ ہیو بین ہیئر. وائی ڈڈ یو ناٹ آسک ہم ٹو کم اوور سر to have them present here? It's your responsibility. اب آپ جواب دیجیے اس کا. This is very unfortunate. نہیں سر, میرے پاس کوئی تقریباً 17-18 سوال ہیں, مجھے انہوں نے ریکویسٹ. میں آپ کو 5 منٹ دیتا ہوں, 5 منٹ دیتا ہوں. Get the minister here. Right sir. And I'll just give you 5 minutes. اس کویشچن کو ہم ڈیفر کر رہے ہیں. نیکسٹ کویشچن سید رفیع اللہ صاحب. بہت شکریہ جناب اسپیکر. کویشچن نمبر 58. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ, سپلیمنٹری کیجیے. سر, یہ اس میں جواب دے رہے ہیں کہ ویسے بھی نیشنل اسمبلی میں کسی بھی کویشچن کا آنسر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے, اور ہونا بھی چاہیے. لیکن یہاں پر میں کراچی شہر میں بلوچستان اور پختونخوا کی تو بات نہیں کر رہا. کراچی شہر میں بہت سے علاقے ایسے بتا سکتا ہوں جہاں پر ذہنی مریض بن جاتے ہیں اس نیٹ کو استعمال کرنے کے چکر میں. نہ کوئی چیز ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہے, جو بزنس آئے اس کے اوپر وہ متاثر ہو رہے ہیں, ایجوکیشن متاثر ہو رہی ہے. تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہمیں پڑھا لکھا یا قانونی یا جو بیوروکریسی کا جواب ہے وہ نہ دیں. میری کلیگ ایسا آنسر دے گی کیونکہ عوام کی نفس پہ ان کا ہاتھ ہے, تاکہ عوام خوش ہو, نہ کہ یہ پڑھی لکھی ان کتابوں والی جواب سے بہتر آنسر آ جائے. تو جی, منسٹر فار انفارمیشن ٹیکنالوجی. تھینک یو آنریبل اسپیکر. ممبر نے جو سر سوال کیا ہے وہ سوال تو تھا اراؤنڈ اسپیکٹرم آکشن, تو اسی پہ آپ جواب چاہ رہے ہیں یا کراچی کی سروسز پہ چاہ رہے ہیں؟ جی, رفیع اللہ صاحب. رفیع اللہ صاحب کا مائک. بہت شکریہ. جی بالکل, وہ نیلامی کب تک ہوگی؟ لیکن میں بولوں اگر وہ نیلام ہو بھی جائے, حال یہی ہے تو پھر نہ ہی ہو. اگر ہونی ہے تو اگر اس حال سے ہم کسی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں تو پھر ہونی چاہیے. کویشچن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کب نیلامی ہوگی, اور اگر ہونے کے بعد بھی یہی حال ہے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. ویسے شہزاد صاحبہ, تھینک یو ٹیلی کام کا حال بہت برا ہے, ٹیلی کام کا حال بہت برا ہے, نیٹ کا حال بہت برا ہے. تھنگز آر گوئنگ فرام بیڈ ٹو ورس. اس کو پلیز لک ان ٹو اٹ, بیکاز یہ کانسٹنٹ سوال آپ کو ہانٹ کرتا رہے گا اگر آپ ان لوگوں کو پل اپ نہیں کریں گے, ان کو ٹھیک نہیں کریں گے. جی
تھینک یو فار یور انپٹ اینڈ آلسو آنریبل ممبر کا جو سوال ہے سر، سوال پہلے میں اسپیکٹرم آکشن کی جواب دے دیتی ہوں، پھر انٹرنیٹ سروسز پہ دے دیتے ہیں. اسپیکٹرم آکشن سر، سوال آنریبل ممبر کا بہت اچھا تھا اور یہ پرائمری کویشچن ہے کہ جب ہم نے اسپیکٹرم آکشن کرنی ہے تو کیا ہم نے گروتھ کی طرف جانا ہے یا ہم نے اس کو ایز اے ریونیو آپشن دیکھنا ہے. تو ہمارا جو ایک ایز منسٹری آف آئی ٹی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہمیں اس کو ایز اے گروتھ میجر دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں کس طرح ہم انٹرنیٹ کی سروسز کو نہ صرف ایکسیسیبل بلکہ بہتر کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے پی ٹی اے نے ایک انٹرنیشنل کنسلٹنٹ نیرا کے نام سے ہیں جو کہ مختلف اکانومیز میں اسپیکٹرم کی کنسلٹنسی کر چکے ہیں. ان کی گزارشات ہمارے پاس بس فائنل ہو رہی ہیں، مگر کوشش یہی ہے کہ جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں جس میں اسپیکٹرم آکشن میں اسپیکٹرم کی پرائس منیمل رکھ کے تاکہ جو بڈرز ہیں ان کے پاس انفراسٹرکچر کی انویسٹمنٹ کے لیے کشن جو ہے وہ رہے. اس کے لیے سر ملٹیپل کوششیں بھی کی جا رہی ہیں. فار ایگزامپل اس وقت ہم نے ملٹی بینڈ اسپیکٹرم آفر کیا ہے جس کے ذریعے ہماری جو سروسز ہیں ساری وہ جو یہ ہے فریکوینسی ایلوکیشن بورڈ ہے 576 میگا ہرٹز کا ملٹی بینڈ اسپیکٹرم اس دفعہ آفر ہو رہا ہے جو کہ 200% سے بھی زیادہ ہے ایگزسٹنگ اسپیکٹرم کے. تو ہمیں امید ہے کہ جو آنریبل ممبر کا بھی سوال ہے کہ اس اسپیکٹرم آکشن سے جو اسپیکٹرم کنجیشن ہے جو آپ نے بھی بات پوائنٹ آؤٹ کی وہ بہتر ہوگی. سر میں نے پچھلے سیشن میں بھی گزارش کی تھی کہ پاکستان میں پچھلے ایک سال میں 25% انٹرنیٹ یوزیج بڑھی ہے اور انفارچونیٹلی انویسٹمنٹ ان ٹیلی کام انفراسٹرکچر اور اسپیکٹرم آکشن جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوئی. تو ہمیں امید ہے کہ اس اسپیکٹرم آکشن سے اور ٹیلی کام انفراسٹرکچر کے میں انویسٹمنٹ سے یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے. تھینک یو. جی سپلیمنٹری امین الحق صاحب. بہت شکریہ جناب والا. سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ بات سن کر اچھی لگ رہی ہے کہ 276 اویلیبلٹی ہے میگا ہرٹز کی. اب الحمدللہ 567 میگا ہرٹز اویلیبل ہے اور یہ الحمدللہ 700 1800 2100 2800 تمام چیزوں میں اویلیبلٹی موجود ہے. جناب والا ساتھ ساتھ سوال کا جواب دیتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ اب پاکستان میں لگ بھگ 19 کروڑ 34 لاکھ افراد ایسے ہیں جو کہ الحمدللہ نیٹ استعمال کر رہے ہیں. اگین اٹس اے پازیٹیو اسٹیپ. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو یو فون اور ٹیلی نور کا جو مرجر ہو رہا ہے اس کے حوالے سے اگر کوئی چیز موجود ہے کہ ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں تو اس کے بارے میں ذرا بریف ہمیں بتا دیں. جی منسٹر فار آئی ٹی. تھینک یو فار دا کویشچن آنریبل ممبر کا جو ہے سر مرجر جو ہے اس کی تمام ڈاکیومنٹیشن آلموسٹ کمپلیٹ ہے مگر جو فائنل اس کی بٹوین پرائیویٹائزیشن اینڈ سی سی پی جو فائنل ڈاکیومنٹیشن پی ٹی اے تک پہنچنی ہے ٹو اپروو دا مرجر اونلی دیٹ از اویٹڈ. وہ جیسے ہی آ جائے گی اس کے اوپر ہم باقاعدہ فالو اپ کر رہے ہیں تو یہ مرجر انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ملک ابرار صاحب آپ کا ہجوم اتنا ہے کہ مجھے پیچھے سے منسٹر صاحبہ ویسے ہی نہیں نظر آ رہے. جی شکریہ. سردار نبیل گبول صاحب سپلیمنٹری. مہربانی. تھینک یو اسپیکر صاحب. میرا سپلیمنٹری کویشچن یہ ہے کہ آج پتہ چلا ہے کہ آئی ٹی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں اسٹار لنک جو ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی تھی جس میں ہمارے آنریبل چیئرمین نے یہ سوال بھی کیا اور منسٹر صاحبہ نے یہ جواب دیا کہ جو اسٹار لنک ہے وہ شاید دسمبر تک جو ہے اپروو ہو جائے گا ان کا جو آئی تھنک کانٹریکٹ ہے واٹ ایور. بٹ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اور بھی کمپنیز آئیں تاکہ کمپٹیشن ہو اور اگر اور کمپنی کے انتظار میں یہی حال ہوگا جس طرح امین الحق صاحب نے کہا کہ ٹیلی نور اور یو فون کا مرجر 1 سال پہلے ہو گیا تھا لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا ہے. یہ تو آپ کی منسٹری کو چاہیے کہ اس کے اوپر اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو جلد از جلد کریں. اسٹار لنک از ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد آئی تھنک یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے انٹرنیٹ کے. جی منسٹر فار آئی ٹی. تھینک یو فار دا کویشچن. دیکھیے میں سب سے پہلے تو وضاحت کرنا چاہوں گی, میڈیا بھی موجود ہے, کہ یہ بالکل نہیں کہا گیا کہ کسی اور کمپنی کا انتظار ہو رہا ہے اسٹار لنک کے اپروول کے لیے. اس طرح کی کوئی بات نہیں کی گئی. اسٹار لنک کی ڈاکیومنٹیشن اپنی جو پاکستان میں دنیا میں
جو لو ارتھ آربٹ سیٹلائٹس ہیں، لیو سیٹلائٹس کی ریگولیشنز ایگزسٹ نہیں کرتی، وہ ابھی بن رہی ہیں، مگر ہم نے پھر بھی اسٹار لنک کو ایک پروویژنل NOC دیا تاکہ ہماری کوشش ہے کہ ہم جلد از جلد سروسز کو پاکستان میں لے کے آنے کی کوشش کریں. تو اس چیز کی کلیئرٹی لائی جائے کہ کسی کا انتظار نہیں ہو رہا، مگر ہماری ایک اوپن سپیس پالیسی ہے. جیسے ہی ریگولیشنز آئیں گی، ہمیں اور کمپنیز نے، جس میں مختلف ممالک کی کمپنیز ہیں انکلوڈنگ چائنا، انہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہیں، تو اس کے انڈر ان کی بھی لائسنسنگ ہوگی. ایک کامن ہیلدی مارکیٹ پریکٹس ہے کہ جتنے پلیئرز آئیں گے اتنی بہتر کمپٹیشن ہوگا، اتنی بہتر پرائسنگ ہوگی، اتنی بہتر سروسز ہوں گی. تو ایک جنرل بات ہوئی تھی، کنڈیشنلٹی بالکل نہیں لگائی گئی تھی. سر دوسری بات یہ ہے کہ جو نومبر دسمبر کی بات تھی وہ یہ ہے کہ اسٹار لنک کو جس دن لائسنس ایشو ہوگا، وہ آج ہوتا ہے، 2 ہفتے میں ہوتا ہے، 4 ہفتے میں ہوتا ہے، یہ PTA اور تمام ریگولیٹری پروسیس اس کے پیچھے چل رہا ہے. اس کے بعد اٹ نیڈز اراؤنڈ 5 months 6 months کہ اس کی جتنا بھی رول آؤٹ ہے، انہوں نے اپنا جو اکوپمنٹ لگانا ہے، انسٹال کرنا ہے، گھر تک ایک انڈیویجول اس کو کب سبسکرائب کر سکتا ہے، وہ انشاءاللہ نومبر دسمبر میں اویلیبلٹی ہوگی. مگر یہ ڈیٹ جو ہے نہ لائسنس کی ہے نہ کسی اور چیز کی ہے. لائسنسنگ پروسیس انشاءاللہ بہت جلد مکمل ہو جائے گا. تھینک یو. جی ہم پہلے کویشچن پہ آ جاتے ہیں. کویشچن نمبر 57 شرمیلا صاحبہ، آپ پلیز وہ کویشچن ریپیٹ کر دیجئے. جی ڈاکٹر صاحب 1 سیکنڈ. شرمیلا صاحبہ جی، منسٹر فار پارلیمنٹ. بس سر میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ منسٹر کلائمیٹ چینج نے مہربانی کی ہے، وہ تشریف لے آئے ہیں، تو دونوں سوال ان کے اگر لے لیں پہلے تو مہربانی ہوگی. دونوں سوال پہلے لے لیں کیا مطلب؟ ابھی یہ ان کا آیا ہے. جی کویشچن نمبر 57 میں آپ پلیز شرمیلا صاحبہ ریپیٹ کر دیجیے اپنا کویشچن. اسپیکر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو حکومت پاکستان یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ دے آر کمیٹڈ ٹو کلین انرجی اینڈ رینیویبل انرجی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر کمیٹڈ ٹو آر نیشنلی ڈٹرمنڈ کنٹریبیوشنز، جس کے تحت انہوں نے رینیویبل انرجی کو لے کے جانا ہے 30% تک 2030 تک. لیکن اس کے برعکس سر جو نیٹ میٹرنگ پالیسی کے حوالے سے حکومت نے یو ٹرن لیا ہے اور کنزیومرز کو پریشان کیا ہے بائی سلیشنگ بیک 27 روپیز پر یونٹ سے وہ 10 روپے پر یونٹ پہ لے گئے، وچ از اے 63% ڈکریز. یہ اس کو ڈس انسینٹیوائز کر رہے ہیں، انویسٹر کو ڈسکریج کر رہے ہیں سر. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ حکومت کی جو کمٹمنٹ ہے گرین انرجی کے حوالے سے اس پہ اب لوگوں کو اعتماد نہیں رہا. تو یہ کس طریقے سے یہ ریورسل جسٹیفائی کر سکتے ہیں اور آیا ان کی پالیسی ہے کیا؟ جی منسٹر فار کلائمیٹ چینج مصدق صاحب. جی سر، یہ سوال کویشچن نمبر 57 جو ہے یہ ہماری فاسل فیول نان پرولیفریشن ٹریٹی کے حوالے سے ہے، الیکٹریسٹی پالیسی کے حوالے سے نہیں ہے. اور اس کے جواب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سگنیٹری نہیں ہیں. یہ اسمال آئلینڈس ٹریٹی بھی کہلاتی ہے، نان پرولیفریشن جو ٹریٹی ہے، اور پاکستان اس ٹریٹی کا سگنیٹری نہیں ہے. اگرچہ ہمارے پاس 19 کے قریب ٹریٹیز اور کنونشنز ہیں جس میں ہم بڑی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، بٹ دس از ناٹ ون آف دیم. میڈم کا جو دوسرا سوال ہے بجلی کے حوالے سے، بجلی کی پالیسی کے حوالے سے، وہ اس سوال سے تعلق نہیں رکھتا سر. جی شرمیلا صاحبہ. شرمیلا صاحبہ جی سر میری گزارش یہ ہے، ان کے جواب سے ہی میں نے سوال بنایا ہے. یہ جواب دے رہے ہیں however the Ministry of Climate Change and Environmental Coordination remains committed to clean energy transition as outlined in Pakistan's national determined contributions. میں نے تو یہ پوچھا ہے کہ اگر آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں آپ کمیٹڈ ہیں ٹو کلین انرجی ایز پر پاکستان's national determined contribution، تو آپ یو ٹرن کیوں لے رہے ہیں نیٹ میٹرنگ پہ؟ ان کے سوال سے میں نے جواب نکالا ہے، یہ کون سا الگ سوال ہے؟ جی مصدق صاحب. جی سر، ہمارے منسٹر آف انرجی سردار صاحب جو ہیں وہ اس سوال کا کئی مرتبہ جواب دے چکے ہیں، میں دوبارہ دے دیتا ہوں. اب سے پہلے جو ہماری پالیسی تھی اس میں وہ لوگ جو سولر استعمال کر رہے تھے ان کا جتنی بھی انویسٹمنٹ ہوتی تھی وہ تقریباً 12 سے 16-18 مہینے کے اندر پوری ہو جاتی تھی.
اب جو نئی پالیسی آئی ہے اس میں یہ تمام انویسٹمنٹ جو کریں گے وہ 3 سے 4 سال میں واپس آ جائے گی. ایسا نہیں کیا گیا کہ ہماری جو پالیسی ہے اس کو ریورس کر دیا گیا ہے, صرف ایک ریزنیبلٹی اسٹیبلش کی گئی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی انویسٹمنٹ کریں, آپ کسی بھی قسم کا کوئی کام کرنا چاہیں, کیونکہ جب آپ نیٹ میٹرنگ کرتے ہیں تو آپ بجلی سرکار کو بیچ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے جو ریٹرنز ہیں وہ ریزنیبل ہونے چاہیے. اس وجہ سے اس ریزنیبلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ 12 سے 16 مہینے کا جو وقت تھا اس کو تقریباً 4 سال کے اوپر ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے اس ریٹرن کے ذریعے. اس کے علاوہ ایک بات جو کئی مرتبہ منسٹر صاحب نے جس کی وضاحت کی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ نیٹ میٹرنگ کے ذریعے, اگرچہ نیٹ میٹرنگ اور سولر فیوچر ہے, مگر ہماری کیونکہ آلریڈی کمٹمنٹس ہیں, یعنی ہم نے بجلی خریدنی ہوتی ہے, اور اگر ہم وہ بجلی نہیں خریدتے تو ہمیں کیپیسٹی پیمنٹ دینی پڑتی ہے. اس وقت جو بجلی کی پیداواری قیمت ہے وہ 30 روپے ہے. اس 30 روپے میں جو صرف بجلی پیدا کرنے کی قیمت ہے وہ 10 سے 11 روپے ہے. باقی 19-20 روپے کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں ہمیں دینے پڑتے ہیں. کیپیسٹی پیمنٹ کی مد کا مطلب یہ ہے کہ ہم بجلی استعمال کریں یا نہ کریں ہمیں وہ پیسے دینے پڑتے ہیں. تو جب ہم نیٹ میٹرنگ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ اپنی بجلی خود بنانا شروع کر دیتے ہیں تو جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے یعنی بجلی نہ لینے کی جو قیمت ہے وہ تمام صارفین, دیگر جو صارفین ہیں ان کو ادا کرنی پڑتی ہے. اب دیگر صارفین کون ہیں سر؟ دیگر صارفین وہ ہیں جو 15 سے 30 لاکھ روپے سولر اپنی چھت پہ لگانے کی اہلیت نہیں رکھتے, یعنی وہ لوگ جن کے پاس پیسے ہیں وہ اپنی چھت کے اوپر سولر لگاتے ہیں, اور اس کی قیمت وہ لوگ جو غریب بستیوں میں رہتے ہیں جو سولر نہیں لگا سکتے وہ اس کی قیمت ادا کرتے ہیں. تو ہماری جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ ہم دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں. صرف وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں, پالیسی ریاستی صرف ان کو سرو نہ کرے بلکہ غریب لوگوں کو بھی پروٹیکٹ کرے, امیر لوگوں کی بھی زندگی میں سہولت پیدا کرے, اور سب سے زیادہ اہم چیز کہ آہستہ آہستہ ہم جو ٹرانزیشن پوری دنیا میں ہو رہی ہے سولر کی, ونڈ کی, گرین انرجی کی, اس طرف جائیں. اس کے علاوہ ہماری جو ہم نے یہاں پہ جواب لکھا ہے اس کا تعلق صرف بجلی سے نہیں ہے, اس میں ریفارسٹیشن کے پروجیکٹس ہیں, اس میں ڈیزرٹیفیکیشن یعنی صحرا کو ختم کرنے کے پروجیکٹس ہیں, یہ مارگلا کی جو پہاڑ جو بالکل ننگے ہو چکے ہیں دوبارہ سے ان کو آباد کرنے کے پروگرام ہیں. اس طرح ہمارے پاس بہت سے ایسے کاربن سیکوسٹریشن کے پروگرامز ہیں, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پروگرامز ہیں جن کو ہم تمام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پہ پیسے بھی موبلائز کر رہے ہیں اور پاکستان میں پروجیکٹس بھی دے رہے ہیں. تو یہ اس کا ایک حصہ ہے. لیکن آپ جب چاہیں گے تو میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اور یہ جو ہم نے یہاں پر لکھا ہے کہ لانگ ٹرم میں وی آر کمیٹڈ ٹو سیونگ دا کلائمیٹ اینڈ انوائرمنٹ, اس حوالے سے جو پروگرامز ہیں اگر آپ سوال کی شکل میں یا آپ اگر سر حکم کریں گے تو ہم آپ کے سامنے ان کی تمام تفصیلات اور اسٹریٹجی پیش کر دیں گے.